یہ ایک ایسا طوفان تھا جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ ایسا خوفناک طوفان کہ اونچے پہاڑ اور عظیم الشان عمارتیں بھی پانی کی موجوں کے سامنے مٹ گئیں۔ بلند پہاڑ پانی کی دیواروں کے سامنے غائب ہو گئے۔ دنیا کی پوری آبادی لمحوں میں نیست و نابود ہو گئی۔ اور تب ایک کشتی تھی جو ان بے کراں موجوں پر تیر رہی تھی، ان چند خوش نصیب لوگوں کو لے کر جو انسانیت کی آخری امید تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نئی زندگی کی بنیاد بنے، جو انسانی نسل کے محافظ بنے۔ مگر سوال یہ ہے، یہ طوفان کیوں آیا تھا؟ یہ کشتی کس کی تھی؟ اور ان میں سوار لوگ کون تھے؟ آئیے آج سے 5000 سال پہلے کے اس عظیم واقعے کی طرف چلتے ہیں، نوح علیہ السلام کے طوفان کی کہانی کی جانب۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی اولاد زمین پر پھیل گئی، لیکن وقت کے ساتھ لوگ اپنے رب کو بھول گئے۔ انہوں نے پتھر اور مٹی کے بت بنا لیے اور ان کی پرستش کرنے لگے۔ شیطان نے انہیں گمراہی اور شرک میں مبتلا کر دیا۔ حضرت آدم شیس اور ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگ بھول چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے وصال کے کئی سو سال بعد اللہ تعالی نے ان لوگوں میں سے ایک نیک انسان نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام کے والد کا نام لامک تھا، جو حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے جنہیں اللہ نے پیغام دے کر بھیجا۔ ان پر صحیفے نازل ہوئے اور پہلی بار ہوا۔ نافرمانوں پر عذاب بھی نازل ہوا۔ نوح علیہ السلام کی قوم آج کے عراق کے علاقوں میں آباد تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے فرمایا، میں تمہیں کھلے عام خبردار کرنے آیا ہوں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اپنے کفر اور شرک پر قائم رہے تو ایک سخت عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ مگر قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا، انہیں جھوٹا کہا اور دھمکیاں دیں کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ انہوں نے 950 سال تک دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر جواب میں ان کی قوم کا تکبر اور دشمنی بڑھتی رہی۔ صرف چند غریب اور سادہ دل لوگ ایمان لائے، تقریباً 70 یا اسی افراد۔ جب ہر کوشش کے باوجود قوم ایمان نہ لائی، اللہ نے نوح علیہ السلام کو خبر دی، اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، تم ان کے انکار پر غم نہ کرو، اللہ کا عذاب قریب تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بنائیں۔ نوح علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ انہوں نے لکڑی کاٹنی شروع کی اور ایک عظیم الشان کشتی تیار کرنے لگے۔ لوگ ہنسنے لگے، کہنے لگے، کیا تم نے نبوت چھوڑ کر بڑھئی بننے کا پیشہ اختیار کر لیا ہے؟ یہ کشتی تو یہاں زمین پر بن رہی ہے، نہ کوئی دریا ہے نہ سمندر۔ نوح علیہ السلام نے صبر کیا۔ انہوں نے جواب دیا، آج تم مجھ پر ہنستے ہو، کل تم اللہ کے عذاب کے سامنے بے بس ہو جاؤ گے، مگر اس وقت تمہاری کوئی معافی قبول نہ ہوگی۔ جب اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آیا، اللہ نے حکم دیا کہ ہر جانور کی ایک ایک جوڑی اور تمام ایمان والے کشتی میں سوار ہوں۔ پھر زمین پھٹ گئی، چشمے ابل پڑے، آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی، دنیا ایک وسیع سمندر میں ڈوب گئی۔ کشتی تیز لہروں پر پہاڑوں کی طرح اٹھی اور بہتی رہی۔ اسی دوران نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو ایک اونچی پہاڑی پر دیکھا۔ انہوں نے پکار کر کہا، بیٹا، ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ مگر کنعان نے کہا، آبا جان، میں کسی بلند پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں ایک خوفناک موج آئی اور کنعان پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ طوفان کی لہریں اتنی بلند تھیں کہ زمین کے تمام پہاڑ ڈوب گئے۔ زندگی کا کوئی نشان باقی نہ رہا، صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے حکم سے سلامت تیرتی رہی۔ کشتی ہلاک ہو گیا۔ کشتی ہلاک ہو گیا۔ طوفان کی لہریں اتنی بلند تھیں کہ زمین کے تمام پہاڑ ڈوب گئے۔ میں تقریباً اسی مؤمنین اور ان کے اہلی خانہ موجود تھے۔ انہوں نے تقریباً 150 دن تک سمندر میں سفر کیا۔ آخرکار کشتی کوہ جودی پر آ کر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے پہلے ہی ہوا میں سفر کیا تھا۔ ایک کوا بھیجا، مگر وہ مردہ لاشوں میں مشغول ہو گیا اور واپس نہ آیا۔ پھر ایک کبوتری کو بھیجا جو زیتون کی پتی لے کر واپس آئی اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لت پت تھے۔ نوح علیہ السلام نے جان لیا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔
वो कश्ती से उतरे और एक मकाम 18 पर नई जिंदगी का आगाज किया। यहीं से इंसानों की नस्ल दोबारा फैली। यूनान, मिस्र, हिंदुस्तान और चीन की कदीम मजहबी किताबों में भी इस अजीम तूफान का जिक्र मौजूद है। अक्सर रवायात एक अजीम कश्ती और इसमें सवार बच जाने वालों का तज़किरा करती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाते हैं, ऐ नूह, सलामती के साथ हमारी तरफ से बरकतों के साथ जमीन पर उतर जा, तुझ पर और तेरी कौम पर। यकीनन ये दुनिया भी एक तूफान है। शैतान धोखा देने वाला है और अनबिया वो किश्तियां हैं जो नजात का रास्ता दिखाते हैं। जो उनकी पैरवी करे वो बच जाता है और जो उनसे मुन्ना मोड़े वो कन्हान की तरह हलाक हो जाता है। सोचो, क्या तुम नजात की किश्ती पर सवार होगे या उस दुनिया के तूफान में डूब जाओगे?